بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملک الناصر یوسف بن ایوب صلاح الدین ایوبی توحید پرست تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، عدل و احسان کا جھنڈا بلند کرنے والے، بڑے عادل تھے، سلطان الاسلام والمسلمین، مشرکوں اور صلیبیوں کے ہاتھوں سے مسجد اقصی بیت المقدس کو آزاد کروانے والے، حرمین شریفین کے خادم، 20 سال تک مسلمانوں کی خدمت کرنے والے، اور 589 ہجری 589 میں حاجیوں سے ملاقات کرنے کے بعد یہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے، بخار ہوا اور 12 یا 13 دن بیمار رہے۔ ابن رشد جو کہ ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاص وزیر تھے، عالم تھے، مفتی بھی تھے، اور سلطان کی زندگی پر لکھے جانے والی جتنی کتابیں ہیں ان میں سے سب سے اہم کتاب النوادر السلطانیہ کے مورخ کاتب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان 12 یا 13 دن بیمار رہے۔ سلطان ایوبی کی بیماری کے دن کیسے تھے؟ تو اس میں ابن رشد کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اخلاق، ان کی نرمی، ان کی برداشت بیماری کے دنوں میں بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ ایک عجیب واقعہ وہ سناتے ہیں کہ ایک دن سلطان کو شدید بخار میں شدت ہوئی، میں اور قاضی فاضل یہ سلطان کے پاس تھے، تو سلطان پیاس کی وجہ سے منہ خشک ہو رہا تھا تو پانی منگوایا۔ جب پانی آ گیا تو پانی گرم بہت تھا، سلطان نے جیسے ہی وہ پانی ہونٹوں کو لگایا تو ہونٹ جل گئے، تو بغیر کسی غصے کے، بغیر کسی شدت کے، کسی کو ڈانٹے ڈپٹے بغیر بس یوں کہا پانی گرم بہت ہے۔ پانی دوبارہ منگوایا گیا، اب جب دوبارہ پانی آیا تو وہ ٹھنڈا بہت تھا، تو جب 1-2 گھونٹ پیے تو اب بیمار بندے ہیں، تو کمزوری تھی تو ان کو سردی لگنے لگ گئی، تو اب بھی بغیر کسی ناراضگی کے، بغیر کسی سے ناراض ہوئے، بغیر کسی کو ڈانٹے ڈپٹے صرف یوں کہا پانی ٹھنڈا بہت ہے، کیا تم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پانی دیکھ کے مجھے دے دے؟ قاضی فاضل جو اس وقت پاس تھے، جب میں ابن رشد کہتے ہیں میں اور قاضی فاضل جب ہم باہر آئے تو قاضی مجھے کہنے لگے دیکھو اس بادشاہ کی طرف جو مصر، عراق، شام، حجاز کا بادشاہ ہے، سلطان ہے، جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے، ان کے اخلاق دیکھو، اگر ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا پانی لانے والے کے سر میں گلاس مارتا اور گلاس توڑ دیتا۔ یہ سلطان تھے جن کے اخلاق اتنے خوبصورت تھے۔ بہرحال ایوبی رحمہ اللہ کس دن فوت ہوئے؟ 27 صفر ہے، 12 دن بیمار رہے، رات آئی، اس رات کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے عظیم سلطان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ قاضی فاضل، ابن رشد اور شیخ ابو جعفر جو کہ قاری قرآن تھے وہ سلطان کے پاس ہیں۔ شیخ ابو جعفر نے آتے ہی، اور 3 دن سے سلطان کومے میں تھے، آنکھیں بند تھی، کچھ کھانے پینے کے لیے چیز منہ میں ڈالتے، چیز باہر آ جاتی۔ ابن رشد کہتے ہیں میں بھی رونے لگ گیا، باہر لوگوں کو پتہ چلا تو میں لوگوں کو بھی دیکھا کہ سب رو رہے ہیں، اور کئی مرد و خواتین وہ اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے، تمنا کر رہے تھے کہ سلطان کے بدلے میں ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ شیخ ابو جعفر تشریف لائے اور آتے ہی انہوں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہا۔ تو ابن رشد کہتے ہیں 3 دن سے سلطان نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، کومے میں تھے، جیسے ہی کلمہ شہادت سنا تو زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ او قدس کے فاتح، آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ کس حال میں اللہ سے ملے، کلمہ شہادت پڑھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ شیخ ابو جعفر نے قرآن کی تلاوت شروع کی، تلاوت کرتے کرتے رات تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے قرآن پاک کی آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہاں پہ پہنچے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رب العالمین ہے، حرمین کا رب ہے، مسجد اقصی قدس کا رب ہے، ایوبی کا رب ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ، غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جب اس آیت پہ پہنچے تو ایوبی نے پھر آنکھیں کھولی اور مسکرائے اور کہا صدق اللہ، میرے رب نے سچ کہا ہے۔ ایوبی قرآن کے شدائی تھے، عاشق تھے۔ آج ہم سلطان کا نام تو لیتے ہیں، ان کو یاد تو کرتے ہیں،
کیا ان کی سیرت بھی اپناتے ہیں؟ وہ تو نوافل سینکڑوں نوافل پڑھتے تھے، وہ تو قرآن کے عاشق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ اب پھر آنکھیں بند کر لی، رات گزر رہی ہے، رات جا رہی ہے، غموں کو لے کے آ رہی ہے، یہ تہجد کا وقت ہوا۔ ابو جعفر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، یہ 27 سفر کی صبح ہے، اذانیں شروع ہوئیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکاریں بلند ہوئیں، مرد و خواتین فجر کی نماز کے لیے اٹھے، مرد، جوان، بچے، بوڑھے مسجدوں کی طرف رواں دواں ہیں اپنے خالق حقیقی کو سجدہ کرنے کے لیے، خواتین نے گھروں میں مصلے بچھائے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوتیں شروع ہوئیں، تمام لوگ عبادت میں مصروف ہیں۔ ادھر ابو جعفر سلطان کے سرہانے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کی آخری آیت قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پہ پہنچے۔ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جب اس آیت پہ پہنچے تو سلطان نے آنکھیں کھولی، مسکرائے، تبسم کیا اور کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کروڑوں مسلمانوں کی دل کی دھڑکن، جس کو آج بھی اقصی یاد کر کر کے درد اور خون کے آنسو روتی ہے، جس کو آج بھی بیت المقدس یاد کرتا ہے، جس کو آج بھی مسلمان یاد کرتے ہیں، جنہوں نے صلیبیوں کو ناکوں چنے چبوائے، جنہوں نے مصر، حجاز، شام اور عراق پہ حکومت کی، جنہوں نے اپنے اخلاق، جن کے نام سے صلیبی کام جایا کرتے تھے، آج اسرائیل کے سامنے بے بس ہو گئے، آج اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہا، ابو جعفر کہتے ہیں، اور سلطان ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ ابن خلقان ابن رشد کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اسلام کے اندر خلفائے راشدین کی وفات کے بعد مسلمانوں اور اسلام پہ اس دن سے زیادہ دردناک دن ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ ہر بندہ رو رہا تھا، ہر عورت رو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے لوگ نشے کی حالت میں ہیں، نشے میں نہیں تھے۔ سلطان کے اس دنیا سے جانے کا غم اور رو رو کے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ سلطان اس دنیا سے رخصت ہوئے، اگلا دن گزرا، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد ابن رشد کہتے ہیں لوگ ان کو نہلانے میں مصروف ہوئے، میں ان کا وزیر، ان کا دوست، ان کا سفر و حضر کا ساتھی، مجھ سے ہمت نہیں ہوئی میں سلطان کو جا کے غسل دوں، رو رہا ہوں۔ ظہر کی نماز پڑھی، عصر سے پہلے جنازہ پڑھایا گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عظیم رہنما کو، اس عظیم کمانڈر، عظیم لیڈر کو، رسول اللہ کے عاشق کو علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اللہ علیہ، ان کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ آج بھی قدس یاد کرتا ہے اے صلاح الدین تم کو۔ اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کا صحیح معنوں میں جانشین بنائے۔ جب ایوبی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا، ان کے بعد ان کے بیٹے الملک افضل وہ سلطان بنے، لیکن سلطان تھے۔ بعد میں ایوبی کمزور ہوئے، سلطنت ٹوٹ گئی، کچھ ان کے بھائیوں میں تقسیم ہوئی، کچھ ان کے چچا میں تقسیم ہوئی، اور ایسے ہی 50-60 سال تک حکومت کی۔ پھر بعد میں یہ سلطنت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ترک غلاموں نے جو ممالک کے لقب سے مشہور تھے ان کی سلطنت قائم ہوئی، اور بعد میں پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ کی شکل میں اس امت کو ایک اور تحفے سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی اور تمام اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے والوں کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔